اپنوں میں جو دشمن چھپے ہوتے وہ کون کس طرح تلاش کر سکتا؟ یہ حسین ابن علی نے ہی ان کی نقب جو نقاب کر رکھا تھا، نقاب پوشی کو اتارا اور ان کو لوگوں کے سامنے تشت ازبام کیا، آویزہ کیا، آشکار کیا کہ تم جس طرح دکھتے ہو اندر سے اس طرح نہیں ہو، اور حسین جس طرح سامنے نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ اندر سے زیادہ حسین نظر ہوتا ہے۔ یہ تتمہ ہے گزشتہ جمعۃ المبارک کا جو معروضات ہم نے پیش کی، اس کا محاصل لب لباب۔ تو یہ واحد ایسا مظلوم خاندان ہے جو ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگ اب تک آپ کے آل کے بارے میں زبان تان دراز کر رہی ہیں، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کوئی ایسی بات کسی نے اپنی کوشش کرتے ہوئے اپنے تئیں کسی کتاب میں کچھ لکھ دیا ہو، وہ بے شک اس کی اپنی طبع کے مطابق ہو، اپنا ذام ہو، لیکن لوگوں کے سامنے میں لے کے آؤں جی بس ان میں تو یہ بھی کمی ہے، ان میں تو یہ بھی کمی ہے، اور ان میں یہ بھی کمی ہے۔ میں اتنا ضرور عرض کرتا چلوں، جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کے ساتھ ہو جائے اس میں کمی نہیں رہتی۔ یہ تو خاندان رسول ہے، اس میں کس طرح کمی آ سکتی ہے؟ آپ جاتے ہیں مدینہ شریف، لوگ جاتے ہیں، لوگ وہاں ان لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، جب مدینہ شریف کا سائن بورڈ نظر آتا ہے کہ مدینۃ المنورہ لکھا ہوتا ہے، مدینۃ المنورہ لکھا ہوتا ہے وہاں، تو مدینۃ المنورہ کا تعلق رسول اللہ کے قدم کے ساتھ جو جوتی لگتی ہے اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ منورہ ہے۔ حسین کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم لگایا اور براہ راست قدم نہیں ہے، آپ کے نالین کے حوالے سے قدم لگے ہیں، نالین شریف آپ نے پہنی، ان قدموں کا نشان اور وہ قدم زمین پر لگے، یسرب بھی چینج ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا بیماریاں پہلے تھی، اب رسول اللہ نے قدم جوتی مبارک لگا دی ہے، اب یہ ساری بیماریاں دور ہو گئی ہیں۔ اب قیامت کی صبح تک جو نہ مانتے انہوں نے بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے مدینۃ المنورہ، نور والے شہر میں آ گئے، اس نور والے شہر میں آ گئے۔ تو جوتی مبارک کے ساتھ نعلین اقدس کے ساتھ تعلق کسی عرض کو ہو جائے زمین کو، وہ منورہ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ حسین کا تعلق تو براہ راست رسول کے ساتھ ہے، بلڈ کے ساتھ ہے، خاندان کے ساتھ ہے، گھٹی کے ساتھ ہے، لعاب کے ساتھ ہے۔ اور حسین ابن علی اور آپ کی جو ذریت اور اطرت اور آپ کے جو برادر اکبر حضرت امام حسن اور آپ کی جو ہمشیر حضرت زینب کبریٰ ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ پیار دیا اور کر دکھایا کہ قیامت کی صبح تک نہ کوئی ایسا نانا ہو سکتا ہے، نہ نواسے ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی میں نے سورہ شورى کی آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ وہ ہیں خوشخبری دیتا ہے اللہ ان بندوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے عمل کیے۔ ان کو کیا خوشخبری دیتا ہے؟ اعمال صالحہ بجا لانے والوں کو، ایمان والوں کو، کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ لا أسألكم علیہ اجرا، کہ میں تم پر کوئی سوال تم سے نہیں کرتا اس اپنی رسالت کے بارے میں، تبلیغ کے بارے میں، اس پر کوئی سوال نہیں کرتا اجرن، اجرت کے حوالے سے کہ میں نے کوئی اجرت وغیرہ بھی دو، کہ میں نے تمہیں اللہ دیا، پیغام دیا، قرآن دیا، عرفان دیا، وجدان دیا، یہ سارا کچھ جو میں تبلیغ کرتا رہا اس کے بدلے میں کچھ دو۔ الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى،
रसूल कायनात में वह ऐसी हस्ती है जिसने कुछ मांगा ही नहीं है, मांगने वालों को अता ही किया है। लेकिन वाहिद एक सवाल है जो रसूलुल्लाह ने भी मांगा है, अपने उम्मतियों से मांगा है, और कुरान में बयान है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे सवाल करता हूँ जो मेरे कुर्बा हैं उनसे तुमने मोहब्बत और प्यार करना है, उनसे तुमने क्या करना है? मवद्दत करनी है। मोहब्बत फिल कुर्बा लफ्ज़ नहीं है, मोहब्बत के डिग्री और दर्जे से ऊपर एक दर्जा होता है, कमाल दर्जा मोहब्बत का, उसको मवद्दत कहते हैं अरबी में। उस फरमाया रसूलुल्लाह ने कि मैं अपने करीबी रिश्तेदारों से तुमसे सवाल करता हूँ कि तुम उनसे प्यार करो। अब लोगों ने बहुत ही सारा खानदान अंदर दाखिल कर दिया। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है, सहाबा से ये सवाल हुआ, चूँकि अव्वल मुखातिबीन, अव्वल ईमान वाले दुनिया में, कायनात में, इस उम्मत में सहाबा इकराम हैं। कौन है जी? सारे बोले, सारे बोले कौन है? असहाबे रसूल हैं, जिनसे सवाल किया जा रहा है, जिनसे कहा जा रहा है कि जिन्होंने कहा था कि हम तो कुछ अर्ज करें या रसूलुल्लाह कि हम आप काम काज ना करें, आप तबलीग के मिशन पर होते हैं, अल्लाह रसूल का पैगाम देते हैं, अपना एक तुम्हारा एक मकाम मर्तबा है, तो आप काम वगैरह इस तरह नहीं, हम आपकी उजरत कोई वज़ाइफ मुकर्रर कर देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया कि इनसे कहो देना ही चाहते हो ना कुछ, तुम फिर सर नहीं दो, जो घर वाले हैं ना इनसे तुमने प्यार करना है। मवद्दत फिल कुर्बा, क्या करना है? प्यार करना है करीबी रिश्तेदारों से। किससे कहा जा रहा है? सहाबा से। ये कुरान बात मेरे सामने है, परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ईमान वाले जो अव्वल ईमान वाले इस उम्मत में वो सहाबा ही हैं। ऊंची आवाज से बोले कौन है? सहाबा इकराम है, जिनसे कहा जा रहा है कि तुमने प्यार करना है। किनसे करना है? मन कराबत का या रसूल अल्लाह, हदीस के अल्फाज है, नबी अलैहि सलाम से पूछा गया असल आपकी कराबत वाले कौन है? कि कुर्बा कुर्बा है जो मवद्दत फिल कुर्बा, के तुम प्यार करो, मवद्दत करनी है तुमने मेरे करीबी रिश्तेदारों से। कराबत का मन कराबत का या रसूल अल्लाह, कराबत वाले हैं कौन? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरी कराबत वाला अली है, मेरी बेटी फातिमा है, और इनके दोनों बेटे हैं, इनके दोनों वबनाहुमा, के दोनों बेटे हैं। अब लोगों ने सारा डाल दिया खानदान। अब देखें ना, एक कॉमन सेंस की बात है, कराबत का कुर्बा में तो अबू लहब भी आता है, रसूलुल्लाह का सगा चचा है। समझ आ रही है नहीं आ रही? रसूलुल्लाह का सगा चचा है अबू लहब। हम लानत बेचते हैं, क्यों? कुर्बत वो नहीं कि जो खून के एतबार से करीबी हो, कानून के एतबार से करीबी हो, करीब वो होता है। खून के एतबार से कराबत नहीं मुराद, खून के एतबार से। समझ आ रही नहीं आ रही? कराबत का या रसूलुल्लाह, मन कराबत का, कि आपके करीबी कौन है? नबी अलैहि सलाम ने बता दिया मैं हूँ, अली है, फातिमा है, वबनाहुमा, इनके बेटे हैं, इनके बेटे हैं। अब किसको कहा जा रहा है कि तुमने प्यार करना है? थोड़ा जागो जी, किसने किसको? सहाबा को। सहाबा किसको कहा जा रहा है? सहाबा को। किससे प्यार करना है? करीब कराबतदारों को, रिश्तेदारों को, जो मेरे करीबी हैं, कुर्बा हैं। और चादर डालकर आपने बता दिया कि मेरे करीबी जो कराबत का है ना, कराबत कुर्बा में है, वो इन चादर के अंदर जो है इनसे अल्लाह प्यार मांग रहा है। अब रसूल की जबान से, असल तो कुरान में है, ये रसूलुल्लाह मांग रहे हैं कि मैं तुमसे और नहीं सवाल करता कि मेरे करीबी रिश्तेदारों से सवाल करो। असल में क्योंकि ये कलाम अल्लाह का है, मांग अल्लाह रहा है। मकाम देखें, मर्तबा देखें, शर्फ देखें खानदान रसूल के साथ, जो कराबत का रिश्ता है, मोहब्बत का, मवद्दत का। मांग वो रहा है जो कायनात सारी जिसकी बारगाह में झोली फैलाकर मांगती है, वो मांग रहा है जो मांगता ही नहीं। आपको अगर समझ आ रही है तो बोले। कुरान पाक मेरे सामने, कुरान पर बात कर रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा इस दौर के किसी की फतवा बाज लोग मौलवी की या जाकर की बात नहीं कर, कुरान पर तबसरा कर रहा हूँ। कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, और मांग वो रहा है कि जिसकी बारगाह में सारे ही सवाली नजर आते हैं। मांग वो रहा है, और रसूलुल्लाह मांग रहे हैं कि जिनको
کے باوجود جو کائنات کو دیتا ہے وہ بھی مانگ رہا ہے۔ ارے بھائی تم کیا سمجھ سکتے ہو اس خاندان کا مقام، مرتبہ اور شرف، جو نہیں نہ کھاتے، پیٹ جن کے نہیں ہے، کھانا وغیرہ نہیں ہے، اس دروازے پر جبریل بھی مانگنے آ جاتا ہے۔ آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہے تو بول سکتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی پیٹ نہیں ہے، کھانے کا نظام فرشتوں کے ہاں نہیں ہے۔ یہی فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے انسانی شکل میں متشکل ہو کر آپ کو جب خوشخبری دی اسماعیل کی، اسحاق کی، بڑھاپے میں تھے، تو آپ جب وہ بیٹھے تو فوراً آپ نے خادم کو کہا کہ جا جی بکرا دمبا لائے، ذبح کی تک آپ فوراً صاف کرو، فوراً آگ چڑھاؤ اور ان کو پکا کر بھون کر فوراً میرے مہمانوں کے لیے لے آؤ۔ فرشتے تھے انسانی شکل میں، قرآن میں بیان ہوا ہے۔ جب وہ لے کر سامنے آئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کھاؤ جی، انہوں نے کہا جی نہیں اسی نہیں کھانا ہے۔ آپ انہوں نے کہا جی ظاہر کھانے کا تو نظام ہی نہیں تھا، فرشتے جو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کھا نہیں رہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم کھانے نہیں آئے، ہم دینے آئے ہیں آپ کو، ہم عطا کرنے آئے ہیں، دینے آئے ہیں بچے کی خوشخبری۔ اس ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اسماعیل کی اور اسحاق کی خوشخبری ہم دینے آئے ہیں، ہم کھانے کے لیے نہیں آئے۔ آؤ چلتے ہیں ذرا در زہرا پہ، حسنین کریمین طیبین طاہرین شریفین کے اس مادر اور دروازے پر برگاہ میں چلتے ہیں۔ دستک ہوتی ہے شام کے بعد، دوسرے دن، تیسرے دن، روزانہ ہی کوئی لے کے چلا جاتا ہے کھانا، ان کا اپنا کھانا لے کر چلا جاتا ہے۔ تیسرے دن سرکار تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے یا رسول اللہ، یا میرے والد گرامی کو بدہ آتا ہے، کہتا ہے جی اسیر ہوں، یتیم ہوں اور میں فلاں ہوں۔ تو فرمایا وہ دنیا کا کھانے والا نہیں ہے، وہ جبریل آ رہا تھا 3 دن سے آپ کے پاس۔ تو آپ توازنہ کریں، میں تحقیر نہیں کر رہا، میرا کام تبصرہ کرنا ہے، تجزیہ کرنا آپ کا کام ہے، تبصرہ میں کر رہا ہوں، میرا کام دلائل دینا ہے، تجزیہ کر لیں آپ، ذہین لوگ، پڑھے لکھے سمجھدار ہیں اس دور میں۔ تو جبرائیل آ کر جہاں جو کھاتا جن کا نہیں ہے، کھانے کا نظام نہیں ہے، وہ بھی مانگتا ہوتا ہے۔ ان کی بارگاہ ہی بہت بڑی بارگاہ ہے، تو جو کائنات ساری اس کی بارگاہ میں مانگتے ہیں اور وہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اس کے باوجود وہ مانگ رہا ہے کہ میں خدا ہو کر مانگتا ہوں محمد مصطفیٰ کے غلاموں، کلمہ پڑھنے والوں، میرے محبوب کی جو ذریت ہے، اطرت ہے، خاندان ہے، قریبی ہے، ان سے تم نے پیار کرنا ہے، ان سے تم نے مودت فی القربا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے لفظ نہیں ہیں، قربا کے ساتھ ہے۔ اب قربا میں اصحاب نہیں ہیں، اصحاب کو تو حکم ہے کیونکہ ایمان والے مخاطب وہ تھے نا، ایمان والوں کو تو خطاب ہو رہا تھا، ایمان والے، اول ایمان والے صحابہ ہیں۔ کون ہیں جی؟ سارے بولیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ کئیوں کو شک گزر جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں جی یہ تو کون سی بولی، میں بولی وہی بولتا ہوں جو قرآن کی بولی ہے اور قرآن والوں کی جو بولی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، تو آپ اونچی آواز سے ذرا بول دیں، اپنا ہونے کا ثبوت ہے۔ قرآن کی بولی ہے، جو قرآن کے وارث ہیں ان کی بولی ہے، میں وہی بولی بولتا، اپنی بولی نہیں ہے یہ، میں فتنہ ڈالنے کا عادی نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں جو قرآن میرے سامنے ہے، قرآن پر بات ہو رہی ہے کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے قیامت کی صبح تک، اول ایمان والے اور آخر ایمان والے۔ اب آپ نمبر لگا دیں کہ پہلا ایمان والا کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے، چوتھا، پنجواں، ستواں، آٹھواں، 10واں، 40واں، سب قیامت تک کھربوں اربوں لاتعداد انسان مسلمان جتنے بھی آمن کے سب کو اللہ مانگ رہے۔ ایمان کی دولت رکھنے والوں، دعویٰ تو کر دیا، اب تمہارے ایمان کا لیول چیک ہوگا کہ واقعی اندروں میں ایماندار ہو یا نہیں۔ یا اللہ کون سا لیول ہے، کسوٹی کیا ہے، کیا ہم نے کرنا ہے، پرکھ کیسی ہے؟ فرمایا پرکھ ایک ہی ہے، کلمہ جس کا پڑھا ہے نا اس کے خاندان سے وفا بھی کرنی ہے تم نے، اس کے خاندان کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ اب لوگوں اس دور میں بڑا فتویٰ قرآن نے تو بڑا واضح الفاظ میں حل کر دیا، لوگ تان لان یزید پر تبصرہ کرتے ہیں، جی بڑے نے نہیں کیا، ہم شاید نہیں کر سکتے، اور فلاں ہے تمام ہے۔ بھائی قرآن میں ایک واضح لفظ آ گیا ہے، قرآن میں اور حدیث کو آپس میں ٹیلی کریں تو کلیئر بات ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کافر اور مرتد ہو کر دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اس نے تو براہ راست آرڈر نہیں کیا، اس نے تو یزید نے فلاں نہیں کیا، ٹمکا نے نہیں کیا۔ تم اگر ذریت یزید سے تمہارا تعلق ہے تو ہو۔ میں بات بالکل کھل کے قرآن کے سامنے بیٹھ کر اور بالکل واضح قرآن کے الفاظ پڑھ کر اس پر تبصرہ کر رہا ہوں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت قربا کا احترام نہیں کرتا، دراصل اس کو رسول اللہ کا حیا نہیں ہوتا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ دادے ہیں، اگر نانے ہیں، ماموں ہیں، والد ہیں، آپ کا کوئی حیا کرے، آپ کی بانجوں کا، بھتیجوں کا، بیٹوں کا حیا نہ کرے تو تسی کیسو کہ بڑا ٹھیک خاندانی آدمی ہے، تو کو کیسو یار کیسا کم نسل آدمی ہے، میرا تے بڑا احترام کرتا ہے، تو میرے بچیاں پھونک دیں حیا دے کو نہیں۔ جو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے، تو جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کا حیا کی بات ہو رہی ہے، وہ یہاں کھیلتے رہے، سجدے کی حالت میں پشت مصطفیٰ پر کھیلتے رہے۔ احترام اور محبت اور مودت فی القربا کا جو تقاضا مانگا جا رہا تھا، دیا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا، وہ ان لوگوں کے بارے میں تھا کہ جو رسول اللہ کے خاندان کے تھے، جو رسول اللہ کے، اونچی آواز سے بولیں، خاندان کے تھے، ذریت مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، سورہ شمس میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ رات میں بھی ہے، ہود میں بھی ہے، مختلف جگہوں پر اللہ نے 8ویں بار میں اور 30ویں بار میں مختلف جگہ پر اللہ نے بیان کیا صالح علیہ السلام کی قوم کا، جس لوگوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی۔ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی جو ان کے تقاضے پر اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے نمودار کی تھی۔ ان کا فطرتی طور پر پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اونچی آواز سے تھوڑا بولے، نیندر دور ہو جائے۔ بولو تھوڑا کہ نیندر آئی تو بہت دور ہو جاتی نا، نیندر بولنے نہ دور ہو جاتی۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ان کو تقاضا تو یہ کر رہے ہیں، میں ان کی نمودار تو کر دوں گا ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے اونٹنی، لیکن پھر ایک عام اونٹا جیسی نہیں ہوئے گی، اس کا بڑا احترام بھی کرنا پڑے گا۔ اونٹنی ہے، عام ہی اونٹنی تھی، 4 ٹانگیں تھیں، جس طرح عام اونٹ اور اونٹنی ہوتی ہے اسی طرح اس کی شکل و شباہت تھی، کوئی مختلف نہیں تھی۔ شکل و شباہت بظاہر عام اونٹنوں کی طرح ہو کے بھی باقی ساری اونٹنوں جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو مولوی 10 میں قرآن دے ہاتھ لا کے تو کہنا ہے میرے چیز محمد فاروقی کوئی نہیں، جس طرح میں آتے ہوں اونٹنیاں برابر نہیں ہو سکتی، تو محمد میں دور کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ صلی اللہ اونچی آواز سے ذرا درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اونٹنی وہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے۔ ناقۃ اللہ فرمایا اللہ کی اونٹنی ہے، اور یہ آیا ہے لکم آیا، تمہارے لیے نشانی ہے اللہ کی، قرآن میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے، اونٹنی ہے۔ اونٹنی عام اونٹوں کی طرح تھی، عام اونٹنیوں کی طرح تھی۔ صالح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اس لیے رسی کٹو، کھوٹے نہ لو، کلے نہ لو، تے گلے چ بن دو اور اس آزاد چھوڑ دو، دس دو، ایک جدھر بھی جاوے اس نو مارنا ٹوکنا نہیں، اس کا احترام کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ دی نشانی ہے۔ صالح علیہ السلام مقام مرتبہ بلند ہے، اونٹنی بھی اللہ کی نشانی ہو جائے، اشرف المخلوقات کو حکم ہے تم اس کا احترام کرو۔ جس نشانی کی میں بات کر رہا ہوں یہ تو محمد رسول اللہ کے ادھر کھیلنے والے ہیں۔ صالح علیہ السلام حکومت گلے سے پاؤ رسی تے چھڑ دو اینو، وہ بعض بندیاں تکلیف ہوئی تھی ہے کی ہویا نشانیاں نہ ہونا سی اونٹنیاں تے بھی احترام کرا، مالک دی مرضی ہے نا، تو اعتراض اللہ تے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ کعبے کے اندر، طائف میں، کعبے میں، حرم میں، مشعر الحرام میں، جمرات کے پاس عرب میں چلے جائیں حج عمرے کے ارادے سے، کئی پتھروں کو چوما جا رہا ہوتا ہے، کئیوں کی طرف سجدہ کیا جا رہا ہوتا ہے، کئی جگہوں سے دوڑنا پیار میں دوڑا جا رہا ہوتا ہے، کئیوں میں استغفار پڑھتے ہوئے دوڑا جا رہا ہوتا ہے، کئی پتھر اٹھا کر پتھر کو ہی پتھر مارے جا رہے ہوتے ہیں، کئیوں جگہوں کو چمہارا ہوتا ہے۔ اب اعتراض نہیں کرنا کہ مالے کے تماشا کیا ہے، اجلے
مروا پتھر نہیں، اور جہاں عذاب آیا تھا اصحاب الفیل پر وہ جگہ بھی پتھریلی ہے، وہاں سے بھاگنا ہوتا ہے استغفار کرتے ہوئے۔ حج کے دنوں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے حج کیا ان کو پتہ ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہاں بھاگ کر استغفار کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں نکلو استغفار استغفار، یہاں اللہ کا عذاب آیا ہے، اور بھاگا صفا مروہ کے درمیان بھی جاتا ہے، وہاں استغفار کی وجہ سے بھاگا جاتا ہے، یہاں پیار کی وجہ سے بھاگا جاتا ہے۔ جس کو سمجھ آ رہی ہے ذرا تھوڑا بولے میرے ساتھ۔ بھاگتے سارے ہیں، ادھر پیار میں بھاگتے ہیں، وہاں استغفار میں بھاگتے ہیں، یہاں پیار والوں میں بھاگتے ہیں، یہاں غدار والوں کے نفرت میں بھاگتے ہیں۔ ادھر عذاب آیا تھا، ادھر رحمت کا نزول ہوا تھا۔ ادھر کسی کی ادا ہے اور وہ ہاجرہ ہے، ایک نبی کی زوجہ اور ایک نبی کی والدہ گرامیہ ہے، مادر ہے، ان کے پیار میں، ان کی یاد میں، ان کی اتباع میں بھاگا جاتا ہے۔ وہاں بھی بھاگتے ہو، یہاں بھی بھاگتے ہو، کیا معاملہ ہے تمہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ شریعت میں تو قرآن میں بظاہر اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے، فرمایا حکم قرآن میں تو نہیں ہے، محمد نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے حکموں کے سامنے وہ اگر احترام، تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں آرڈر کر دے تم نے اونٹنی کا احترام کرنا ہے تو سو پھر کرنا ہے، سکھایا کہ آج تم اونٹنی کا احترام کرو، کل کہیں ایسے نہ ہو ذریت رسول ہو، سامنے حسین ابن علی ہو، حسن ابن علی ہو، زینب کبریٰ ہو، رسول اللہ کے دوش پر کھیلنے والے ہوں، تم اپنا بڑا پن لے کے پھرتے رہو، سر ان کے سامنے نہ جھکاؤ، احترام ان کا نہ کرو۔ آج اونٹنیوں کا قرآن میں سبق لے لو، اگر اونٹنی کا تعلق صالح کے ساتھ، رب کے ساتھ ہو جائے وہ احترام والی ہو جایا کرتی ہے، اور جس کا تعلق محمد رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ ہو جائے اس کا احترام کیوں نہیں؟ حسین یہی تو بتلاتا رہا، کھڑے ہو کر کرب و بلا میں آخری خطبے تک جتنے خطبات ارشاد فرمائے بتاتے رہے مجھے پہچانو، میں وہی ہوں جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو کہ مجھے اس محمد نے گھٹی دی ہے، مجھے محمد نے پالا ہے، مجھے محمد نے اٹھایا ہے، میں وہی حسین ہوں، پہچانو مجھے۔ تمہارے آباء و اجداد سمجھتے تھے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کلمہ گو سامنے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو نماز میں جن محمد اور آل محمد پر درود پڑھتے ہو، میں حسین آل محمد سے باہر نہیں ہوں، سرکردہ پھول ہوں آل محمد کا۔ اونچی آواز سے بولیں ذرا تھوڑے۔ اگر آپ نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اگر سے مراد یہ نہیں کہ آپ نہیں پڑھتے، میں پیار سے کہتا ہوں ہم سب ہی الحمدللہ پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہم درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آل محمد سے مراد کون لوگ ہیں؟ جن سے پیار کا تقاضا کیا جا رہا ہے، یہاں قرآن سے واضح ہو گیا کہ جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے پیار کرنا ہے، پیار کرنے والے اور ہیں، جن سے کیا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ اب یہ واضح ہو گیا، اب جو درود پڑھنے والے ہیں وہ اور ہیں، جن پر درود پڑھا جا رہا ہے وہ سارے بولے، تھوڑے بولے ہو بندے۔ اب بھائی میں بتا دیتا ہوں، واضح کر دیتا ہوں، یونی جاتے ہیں آپ، کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ٹیچر ہیں آپ کے، پڑھنے والے اور ہیں، پڑھانے والے یا سارے ہی برابر ہیں؟ جی بولو، سارے برابر ہیں؟ سارے برابر نہیں ہوتے، جن سے علم لیا جائے، علم دینے والے اور ہوتے ہیں، لینے والے جن سے لیا جاتا ہے، اور پڑھانے والے علم دینے والے وہ اور ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والذین یعلمون والذین لا یعلمون وما یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ 23ویں پارے میں 22ویں میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ، کہا دو ان امت والوں کو اپنے غلاموں سے کہو علم والے اور لا علم برابر، بولو سارے بھائی، جو بیگ صبح صبح لا کے پیچھے یا موٹر سائیکل تے رکھ کے یا تروک کے لے کے جا رہے ہونا ہے، او تے جڑا پڑھان آنا ہے موٹر سائیکل تے گاڑی تے، ٹھیک ہے، پینٹ پا کے تے کپڑے پا کے، وہ سارے سکول میں یونیورسٹی کے سارے برابر ہی ہوں گے، پھر تو سانے ہاں سارے برابر آنے، بولتے تھوڑے گھٹ
بولتے ہو لگنا ہے تو سمجھو سارے ہی برابر ہیں، اور سارے برابر نہیں ہوتے، پڑھنے والے اور ہوتے ہیں پڑھانے والے۔ تو اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو آپ بولیں میرے ساتھ، پڑھانے والے اور ہیں، پڑھنے والے اور ہیں، علم دینے والے اور ہوتے ہیں، علم لینے والے اور ہیں۔ قرآن کی اس آیہ میں 3 لوگوں کا بیان ہوا، یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ 3 لوگوں کا بیان ہے، جاننے والے، نہ جاننے والے، اور یتذکر اولو الالباب، جو عقل مند ہیں، صحت مند ہیں، تمام جن کا جینیس لوگ ہیں۔ فرمایا ہے سارے برابر نہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام اعظم ابو حنیفہ دی استاد محترم، سبحان اللہ ذرا کہہ دیں، یہ حوالہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے نا۔ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ عمر کتنی ہے؟ کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا 2 سال، حالانکہ 85-70 سال کے بڈھے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب 2 سال مذاق دینا نہ کرو میرے نال۔ انہوں نے کہا نہیں مذاق نہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر میری عمر تو پوچھتا ہے نا تو میں 2 دسے نے 2 سال امام اعظم امام جعفر الصادق کے پاس نعمان نہ جاتا تو عمر اتنی ہی، کوئی عمر نہیں، عمر ہے ہی وہی ہے جو میں ان کے پاس گزار کے آیا ہوں، جو خاندان رسول کے پاس جو عمر میری بیتی ہے، میری عمر ہے ہی وہی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ دے استاد حضرت امام جعفر الصادق امام حسین دے پوترے، سبحان اللہ کہہ، سبحان اللہ کہہ، انہاں لوکاں نال بھی تھوڑی جی پہچان سلیک تعارف اپنا کروا رکھ، تاکہ تینوں پتہ ہوئے خاندان رسول تو اگر بڑا بندہ ہے نا، یا تو کسی بڑے بندے نال تیرا تعلق ہے، وہ تینوں پہچان کرواندا ہے، اے میرا پتر ہے، اے دوترا ہے، تے پوترا ہے، تے میرے رشتہ دار سارے دستے نے، کہ وہ نہ پتہ نہ کہ کل میں کھسک جاواں تے پیچھے ادھر تعلق رکھیو، اور دنیا کی گل کر رہے ہیں، تعلق رکھنا، بولنا جانا۔ لوگ کہہ رہے ہیں بڑا بے میرا یار، میرے والد نال تے بڑا تعلق ہے یار، تے میرے والد کھنڈ دیتی تے پیچھے مڑ اکھاں بھی نہیں دسیاں، منہ بھی سیدھا نہیں کیتا، آیا بھی نہیں، تے بڑا بے میرا آدمی ہے۔ تے تو تے میں اپنے ایمان دے دل دے ہاتھ رکھ کے دساں، اسی اپنے اپنے پوچھاں اسی کتنے مہر محبت والے ہاں، کلمہ تے کملی والے جو پڑھتے ہیں، جنہاں تے درود پڑھتے ہیں، تعلق کتنا رکھا ہوا ہے انہاں تے۔ جی آواز نال بول ذرا، خاندان رسول کی گل کر رہا میں، سبحان اللہ کہہ، سارے بولو ذرا، میں کس کی خاندان رسول دی، کملی والے دے خاندان دی گل کرنے آتے، جنہاں میں نماز میں وضو کرتے تے ادب نال تو چوک کے اللہ دے گھر دو زانو گوڈے پن کے کہندا کہ یا اللہ رحمتاں بھیج محمد تے آل محمد تے آل محمد ہے کون نے، ذرا تعارف تے لے لینا، پہچان تے لے لے، کوئی الیکس کر لے، کام آون گے، محشر میں تینوں مینوں کام آون گے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ امام جعفر الصادق سے پوچھا گیا کہ یا امام یہ کون لوگ ہیں؟ یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ فرمایا کہ یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے، فرمایا وہ ہم ہیں خاندان رسول۔ اچھی آواز میں ذرا سبحان اللہ ہے، کیونکہ علم ہم دیتے ہیں، پوچھا ہم سے جاتا ہے۔ میرے جد امجد از مولا علی شیر خدا سے بھی پوچھا جاتا رہا، خلفائے ثلاثہ امیر المومنین ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم، تینوں خلفائے ثلاثہ، مسئلہ لا ینحل ہوتا تو رجوع کرتے علی شیر خدا سے پوچھتے۔ تمام لوگوں نے لکھا پوچھو بتاؤ، جاؤ جا کے پڑھو اپنی اپنی کتابیں، جس مسئلے کے بھی بیٹھے ہیں پڑھو، سب سے پوچھو جا کے جناب مسئلہ لا ینحل جو حل نہیں ہوتے تھے مسئلے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہو کر کس سے رجوع کرتے تھے؟ سارے کہیں گے کہ علی سے۔ اچھی آواز سے بہت ذرا سبحان اللہ ہے، تینوں پتہ نہیں نا، تو تے ایک ہی مسلک والے علی دے دیتا ہے تے تینوں شرم آ جاندی ہے۔ علی کہنے نال شرم نہیں، شرم ٹوٹ جاندا ہے۔ اے مومن تے کافر درمیان فرق ہے، علی دا نعرہ ماردا، علی دا ذکر کرنا، پہچان اپنی پیدا کر، تم متھے تے وٹ نہ لایا کر۔ یہ صحابہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا اپنا فرمولہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم چیک کرتے کہ ہمارے اندر منافق کون ہے، مومن کون ہے، ان کہنے جی پتہ لگ جانا آیا۔ تھرمامیٹر کیسی؟ فرمایا تھرمامیٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے دے رکھا تھا، تھرمامیٹر بھی تھا۔ فرمایا کیا تھرمامیٹر تھا؟ مشینری کون سی تھی کہ جو تم آل محمد
منافق کون ہے اور مومن کو میں پہچان کرتے. فرمایا بڑا آسان سا میٹر اور مشین تھی. علی کا ذکر کرتے, چہرہ کھل اٹھتا, جانتے اپنا بیٹھا ہے. مرجھا جاتا تو سمجھ جاتے منافق بیٹھا ہے, چلتا کرو اس کو. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یا نمو سے مراد نحنو اہل البیت, و ہم ہیں خاندان رسول. اور والذین لا یعلمون, جو لا یعلمون نہیں نہ جانتے, وہ لوگ ہیں جن کا مودت جن کے دل میں ہماری نہیں ہے. اور انما یتذکر اولو الالباب, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ہماری محبت اور مودت اللہ نے ڈال رکھی ہے. جاننے والے وہ ہیں اور جن سے علم دیتے رہیں قیامت کی صبح تک. آج بھی آپ آئمہ ہے آل بیت کا جو مشن اور علم اور مقام اور مرتبہ اور آپ کے جو خطبات ہیں وہ پڑھیں آپ. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, امیر المومنین ثلاثہ میں سے کسی کا دور تھا, فاروق اعظم کا, حضرت عثمان غنی کا. لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں سے مراد میں تنگ نہیں کر رہا, صحابہ اور تابعین ایمان والے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ عربی سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی فلاں خطبہ مشکل ہے. کسے کہا جی اوہ والی بات مشکل ہے جس میں الف نہ آتا ہو, کسی نے کہا جس میں با نہ آتی ہو, کسی نے کہا کسی میں تا سا جیم ہا وغیرہ نہ آتی ہو. بردستہ کلام کو کرے یا کلام وہ شدید ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے جس میں فلاں لفظ نہ ہو. ایک بندہ بڑا ذہین خطین بیٹھے گا, اس کہا یہ سارے آسان ہیں. سب سے مشکل کلام اور خطبہ وہ ہے جس میں نکتہ نہیں آتا, بغیر نکات کے. نکتہ نہیں ہونا, نکتہ یہ والا جیم کے اندر جو نکتہ ہے وہ نکتہ جس میں نکات نہیں ہوتے, نکتے نہیں ہوتے. اتنا جی علی پیچھے پیر رکھا تھے, آپ سن رہے ہیں, فرمایا تیری گل بالکل ٹھیک ہے, ایک بڑا مشکل ہے کہ بغیر نکتہ تو خطبہ دینا علی واسطے مشکل نہیں. آپ پھر خطبہ شروع کی تھا حضرت مولا علی شیر خدا, سبحان اللہ ہے. اور سمجھ نہیں آئی تینوں, میں علی دا مقام, علم دا مقام بتا رہا تھا, سبحان اللہ ہے. ٹائم بھی ہوا کھڑا, سوا ایک ہو گیا, میں گل ختم کرنا, خطبہ نہیں سناواں گا. وہ سارے بیٹھے ہیں جنہاں سارے دسیا اور اتفاق کیا جن لوگوں نے کہ سب سے عربی میں مشکل ترین بات اور خطبہ وہ ہوتا ہے جس میں نکات نہیں ہوتے, نکتہ جیم تے سے والے نکتے نہیں ہوتے. علی نے فرمایا بالکل ٹھیک کہہ نہیں ہو, مشکل ہوتا ہے لیکن انا مدینہ العلم میں علی اور بابوہا واسطے مشکل نہیں ہے. اونچی آواز میں سب آگے ذرا سن, علی کا ذکر ہو رہا ہے. آپ فرمایا پھر خطبہ دیتا, میرے کو موجودہ تشریف لائیں, میں دساں گا, کہوں پڑھ کے بھی دساں گا, سمجھاواں گا بھی. علی نے ایک دو گلاں نہیں کیتیاں, 150 گلاں کیتیاں اور عربی میں خطبہ دیا. الحمد تو شروع کیتا تے خطبہ شروع کیتا اور اینڈ تک گئے, ایک لفظ بھی ایسا نہیں لگایا جس میں نکتہ آ رہا ہو. لیکن حیرت کی بات ہے نکات سے خالی نہیں, نکات نہیں تھے, نکات کافی تھے اس میں. یہ آپ کو اگر نکات اور نکات میں فرق پتہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں. نکات کس کی جمع ہے اور زیر پڑے نا, تھوڑا بول, زیر ہونا ہے, ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بھی زیر ہونا ہے, بولے تھوڑا. نکات نہیں تھے لیکن نکات سے بنا ہوا تھا. نکات یعنی نکتہ, چھوٹے کاف کے ساتھ نکتہ کہنا نہیں ہے. خطبات رات اے نکتے دی گل ہے میری, میں سناواں تینوں, اے نکتہ ایک دساں, اے نکتہ, اے اور نکتہ ہے. علی نے پھر اور نکات بتائے لیکن نکات تھے نہیں, نکات ایسے بتائے. حیرت میں ہو گیا کہ تمہیں کیسا پتا, اور میں تمہیں پتہ نہیں, محمد کی زبان چوس کر علی بڑا ہوا ہے. جو سنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, سارے بولے اتھو شادری تے کڈنے نا, اونچی آواز نال بولو. کئیاں نے دلاں تے وٹ پے جانا, کی ہو رہا ہے. جڑے سنے نا 5 سال 3 سال یا 4 سال سماعت کرے رسول اللہ کو. ابو ہریرہ فتح مکہ سے ایمان لائے. کدو ایمان لائے, سارے بولو کدو لائے, فتح مکہ سے ایمان لائے. 3-4 سال ایمانی زندگی ہے رسول اللہ تک. کیا تے تسی بخاری پڑھو, مسلم پڑھو, سنن نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد, ترمذی, جتنا مرتین وغیرہ تمام کتب حدیث کتاب دینی کرو, کتب دینی کرو. زیادہ حدیثاں تسی کہنے مولوی بھی اگر سنیا سو, ان نبی ہریرہ ابو ہریرہ
فرق تو دیکھنا اونچی آواز نہ لگے. میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا نہ میں فتنہ ڈالوں گا. میں ایک چلتے ہوئے ادب کے ساتھ بات کر دیتا ہوں. جس نے 5 سال سماعت رسول اللہ کی ہے اس سے اتنی حدیثیں سارے محدثین نے لی ہیں. اور جو علی بچپن میں کملی والے کے گھر میں پلتا رہا, جس کو گود میں اٹھایا, گھٹی دی, کعبے میں آنکھ نہیں کھولی جب تک محمد دا جلوہ نہیں تکیا علی. کہ سب تو کٹ راوی روایتاں لیا گیا مولا علی تو. میں اس سے تبصرہ نہیں کرتا کہ کیوں نہیں لیا گیا, یہ خود جا کے چیک کر لو, پڑھ لو, تجزیہ کر لو کی ہویا. لیکن میں پھر بھی گل کرتا, ابو ہریرہ نے 3-4 سال سماعت کی رسول اللہ سے. ان کے پاس اتنا علم ہے جس کو رسول اللہ سینے ڈالا کے علم دینے رہے, زبانہ نال علم دینے رہے, اس علی کا مقام کی ہو سکتا ہے. فرمایا ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے, کوفہ میں نبی علیہ السلام کے بعد 2-3 بندوں نے یہ دعویٰ کیا, سلونی یا محمد مصطفیٰ نے دعویٰ کیا, سلونی فی مقام ھذا ما شئتم, کہ جو تم نے پوچھنا ہے پوچھو, میں تھے بیٹھے ہیں. کملی والے فرمایا, لوگوں مختلف سوال کیتے, گل ختم کرتا. مولا علی پھر ٹائم آیا مولا علی دا, سبحان اللہ. انا مدینہ العلم علی بابوہا. فرق دیکھو, فرمایا کہ کوفے کے ممبر پر ہیں, علی نے اعلان کیا, فرمایا سنو سارے, سلونی قبل ان تفقدونی, جو تم نے پوچھنا ہے علی سے پوچھو, اس سے پہلے کہ میں کہیں چلا جاؤں پوچھ لو پہلے مجھ سے. اور پھر امام جعفر الصادق نے دعویٰ کیا, امام باقر نے کہا جو مسئلہ لا ینحل ہوتے تھے, خلفاء بڑے بڑے متوکل تھے, عباسی دا بڑے بڑے, انہاں لوگوں نے نات کے بند کیتے ائمہ اطہار نے, جنہوں نے کسی کے پاس اعتراض کا سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا, اور حضرات اہل بیت خاندان رسول کے پاس اس کا جواب ہوتا تھا, عطا کرتے تھے وہ. اس لیے اینا لوگوں نال بھی تھوڑا جا تعلق قائم کر لو کہ درود پڑھنے والے اور نے تے جنہاں اوتے پڑھیا جانا ہے وہ اور لوگ نے. اللہم صلی علی محمد وعلی, ساری زبانہ اونچی آواز میں پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود ابراہیمی پڑھو, اسی نہیں کہنے ہیں فلانا پڑھو تے پڑھو, درود ابراہیمی یار پڑھو, لیکن سمجھ کے پڑھو آل ابراہیم آل محمد ہے کون نے ذرا. ایک کملی والے دا دادکا وا تو دوسرا کملی والے دا دوترا پانا نواسے نے, انہاں تے بھی درود آ, اتے بھی کملی والے تے درود ہے, تے تھلی والی نسل تے بھی درود آسان کر دیتا. پاسی گالا درود ابراہیمی پڑھ ہے, تینوں تے سمجھ نہیں نا, نہیں تے درود ابراہیمی تے بھی نہ کھلے تے تھا بھی نستا میں. درود ابراہیمی میں اتے کون آ رہا ہے, اتے پھر وہ لوگ آنے جنہاں نے گھر کملی والا پلتا رہی, ابو طالب بھی آدھا وقت ہے. اللہ سب کو مجھے حقائق جان کر ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.